السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم جانیں گے کہ عید الفطر کی اہمیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اور صدقہ فطر ہمیں کتنا دینا چاہیے۔ قبل اس کے اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر پہلے ہی سے سبسکرائبر ہیں تو برائے کرم کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کی سب سے بڑی اہمیت اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عید الفطر ہی کے دن جنت کو پیدا فرمایا۔ بس اتنا ہی نہیں، سامعین کرام، طوبہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو درخت جنت میں ہے، تو اس درخت کو بھی عید الفطر کے دن ہی بویا۔ بس اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی کے لیے عید الفطر کا دن ہی انتخاب کیا گیا، اور فرعون کے جادوگروں کی توبہ بھی اللہ عز و جل شانہ نے عید الفطر کے دن توبہ قبول فرمائی۔ لہٰذا جتنا ہو سکے اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور عزم کریں کہ آئندہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ عید اس کی ہوتی ہے، غور سے سنیں سامعین کرام، حضرت علی کا فرمان ہے کہ عید اس کی ہوتی ہے جس کا روزہ قبول ہو۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عید اس شخص کی ہے جس کا روزہ قبول ہو، جس کی محنت مشکور ہو، جس کے گناہ بخش دیے گئے ہوں۔ یہ تو عید الفطر کی بات ہو گئی ہے، یہ تو عید الفطر کی بات ہوئی ہے۔ کہ اب چلیے، ایک ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی گیہوں سے ہی کیوں؟ سامعین کرام، علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس طرح قربانی کے جانور کے کئی اقسام ہیں، اسی طرح صدقہ فطر کے بھی کئی سارے اقسام ہیں۔ جو لوگ جس حیثیت کے مالک ہیں وہ اسی حیثیت سے صدقہ فطر ادا کریں۔ مثلاً جو کروڑ پتی لوگ ہیں، 4 کلو پنیر کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ جو لوگ لکھ پتی ہیں وہ 4 کلو کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، اور جو ہزاروں روپیوں کے آمدنی والے ہیں وہ 4 کلو گرام کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، اور جو سینکڑوں کی آمدنی والے ہیں وہ 2 کلو گندم یعنی گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج کل کروڑ پتی ہو یا سینکڑوں کی آمدنی والے ہو یا پھر لکھ پتی ہو یا پھر کوئی بھی ہو، سب 2 کلو گندم کے حساب سے ہی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جبکہ قربانی کے جانور میں لوگ اقسام کو دیکھتے ہیں۔ کروڑ پتی لوگ کئی کے بیل گائے خرید کر اور متعدد قیمتی اور مہنگے دینے اور دمبے اور بکرے کی خریداری کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قیمتی جانوروں کو خرید کر ان کی قربانی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سامعین کرام، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ قربانی کے مہنگے اور قیمتی جانور خرید کر انہیں اپنی شان و شوکت اور عمارت دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ ہم بڑے ہی فخر سے وہ قیمتی جانور اپنے عزیزوں کو دکھاتے ہیں اور نمائش کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں آتا ہے تو ہم فون کے ذریعے سے، میسیجوں کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے اسٹیٹسوں کے ذریعے سے ہم نمائش کرتے رہتے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ ہم بڑے قیمتی جانور کو آج قربان کرنے والے ہیں، ہم قربانی بڑے قیمتی جانوروں کو دینے والے ہیں، اور صدقہ فطر کسی غریب آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں نمائش نہیں ہوتی ہے، اپنی عمارت جتانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لیے کروڑ پتی سے لے کر عام آدمی تک سب 2 کلو گرام گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے،
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ ساری قربانیاں ریاکاری قرار دے کر ہمارے منہ پر مار دی جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی متعدد قسمیں اسی لیے بیان کی ہیں کہ ہر طبقے کے لوگ اپنی حیثیت کے لحاظ سے قربانی کا تعین کریں۔ اسی طرح آپ نے صدقہ فطر کی بھی متعدد اقسام اسی لیے بیان فرمائی ہیں کہ ہر طبقے کے لوگ اپنی حیثیت کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کریں۔ تو سامعین کرام، جس طرح ہم اپنی حیثیت کے لحاظ سے قربانی کے جانوروں کا تعین کرتی ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی حیثیت کے لحاظ سے صدقہ فطر کی قسم کا تعین بھی کرنا چاہیے، اور تمام طبقات کے لوگوں کو صرف 2 کلو گندم کے حساب سے صدقہ فطر پر ہی نہیں اکڑ کر رہنا چاہیے، بلکہ اپنی ضد کو چھوڑ کر اپنی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ ہماری قربانی کی طرح ہمارا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے، ریاکاری میں تبدیل نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی عزیز سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی نماز عید الفطر کی 2 ہجری میں ادا فرمائی، اور پھر آپ نے اس کے بعد کبھی بھی ترک نہ فرمایا۔ عید الفطر سے پہلے آپ کھجور طاق عدد یعنی جس کا جوڑ نہیں ہوتا ہے، مثلاً 1، 3، 5، 7 وغیرہ عدد کے کھجور کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ کونین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے عیدگاہ تشریف نہ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طاق کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی پہلے عید کی نماز سے پہلے طاق عددوں میں کھجور کھانا چاہیے، کم از کم 1 کھجور ہی کھا لیں، اور اگر کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز ہی کھا